اب ایک آدمی کو اس کا تو احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے بامقصد زندگی جینی ہے، مجھے بامقصد زندگی جینی ہے، تو اب اسے آپ یہ سکھائیں کہ اس مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی، اسے ایمان سکھلائیں، اسے اسلام سکھائیں، اسلام کے جو ارکان کی تفصیلات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلامی شریعت کے تفصیلات ہیں وہ ساری باتیں سکھائیں۔ تعلیم کا کام آپ انجام دیں، تعلیم سکھانا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ آپ اس مقصد کی تکمیل کیسے کریں گے، یہ لوگوں کو آپ بتانے کی کوشش کریں۔ یہ دوسرے مرحلے میں آپ کا کام ہے کہ مقصد کی پہچان دینے کے بعد اس مقصد کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور آپ اس میں ساری چیزیں کہاں تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرض متعین کیا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی علیہ السلام کتاب اور حکمت کی، امام شافعی نے تفسیر کی حکمت کی تو کہا حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تعلیم کا فریضہ آپ انجام دیں۔ کس حد تک؟ حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا تمہارے نبی نے تمہیں سب سکھایا، حتیٰ کہ لفظ وہی بولوں جو حدیث میں پیشاب پاخانہ تک کرنا سکھایا تم کو، بطور مذاق کے۔ ہم تو ادب سے استنجا کہتے ہیں، لیکن کہنے والوں نے یہی الفاظ کہ حتی الخراء، قضاء حاجت کے مسائل تک سکھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کریں، اور جب استنجا کریں تو ڈھیلا اگر لیں تو 3 سے کم ڈھیلوں میں ہم استنجا۔ بتایا ان کو کہ نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ قوم کو سکھائیں، بڑی بڑی باتوں سے لے کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دینا، اللہ کے نبی کی پہچان دینا، دین اسلام کی پہچان دینے سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے معاملات، حتیٰ کہ وہ کہ جس موضوع پہ لوگ بات کرتے شرماتے جھجکتے ہیں وہ تک آپ کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس خواتین میں سے بعض خواتین نے آ کر اتنے زیادہ پرسنل قسم کے بعض اوقات سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حجاب باقی رکھا، پردے کا وہ جو دائرہ ہے اسے باقی رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اشاروں میں بات سمجھائی، لیکن سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کا دوسرا بڑا فریضہ ہے کہ آپ تعلیم کا کام لیں۔ میں تعلیم کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں یہ صرف مدرسوں کی تعلیم کی نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں علماء کرام ہیں، یہ کوئی باقاعدہ بیٹھ کر نہیں، کوئی آدمی آ کر آپ کے سامنے معمولی سوال کر رہا ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ آپ کسی آدمی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ اور آج ہم جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی تعلیم ہی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ تعلیم کا کام لیں۔ آپ کو پتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی آپ نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اقرار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ان دونوں گواہیوں کا، دو شہادتوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اگر آپ اس رشتے کو سمجھنا چاہیں تو پہلے میں یہ اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت تیری کروں گا، اور دوسرے میں اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت ویسے کروں گا جیسا تیرا نبی مجھے سکھا گیا ہے۔ آپ کا کام اصل یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو مقصد بتاتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اور تعلیم میں آپ بنیادی جو کام کرتے ہیں وہ کام ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی حقیقت کھول کر سامنے لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کون سا کام فرض کے درجے میں، کون سا کام سنت کے درجے میں، اور کون سا کام حرام ہے جس سے ہر حال میں بچنا ہے، اور کون سا کام مکروہ ہے کہ جس سے بچنا بہتر ہے، اور ان کے درمیان کون سے کام وہ ہیں جن کو مباح کہا گیا، جو جائز ہیں لیکن آدمی اتنے ہی کرے جتنی اس کی دنیا کے لیے ضرورت۔ یہ ساری تعلیم آپ کا یہ دوسرا کام ہے کہ آپ امت کو سمجھائیں، تعلیم دیں۔